اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہم پہ فرض بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بندے کے اوپر قرض بھی ہے۔ جب اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو، ایک آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اگر جو باقی جائز محبتیں ہیں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، و اخوانکم و ازواجکم، تمہارے بھائی، تمہارے گھر والے، و عشیراتکم، یا تمہارے خاندان والے، و اموالک، یا تمہارا وہ مال، ان اقترفتموہا، جس کا تمہیں کم ہو جانے کا کوئی ڈر ہے، و تجارت تخشون کسادہا، جس یا تمہاری وہ تجارت جس میں تمہیں نقصان ہو جانے کا کوئی غم ہے، و مساکن تردونہا، وہ گھر جو تمہیں بہت تمہارے قریب ہیں، جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، پھر آگے کہا اللہ کی راہ میں نکلنے سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فتربصوا، پھر انتظار کرو، رکو، دیکھو پھر ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ، حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری محبت اور میرے محبوب کی محبت تو تمہارے اوپر فرض ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ محبت ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور قرض اس لیے ہے کہ جب اللہ محبت فرماتے ہیں تو اب ہمیں اسے لوٹانا ہوگا، اب ہمیں اسے لوٹانا ہوگا۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے ایک چیز جس کا ہم نے ذکر کیا وہ تو تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم مجھ سے محبت اطاعت کرتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ اور یہ اسٹول بھی اسٹیبلش ہو گیا کہ پہلے اللہ محبت کرتے ہیں پھر بندہ محبت کرتا ہے۔ اب ہم اس محبت کو اس مقام شدت پہ کہاں کیسے لے کے جائیں جس کا اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بطور مومن والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ والا مقام ہم کس طرح پائیں؟ اس میں ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے ذکر کرنے کے لیے حریص ہونا، کہ دل میں یہ تمنا ہو کہ میں بس اللہ کے ساتھ ذکر میں بیٹھا رہوں، اللہ کی یاد میں بیٹھا رہوں، اس کے لیے حریص ہونا، ریڈی ہونا، مجھے کوئی موقع مل جائے جو میں بس اللہ کی یاد میں بیٹھ سکوں، جہاں وقت ملے، جب وقت ملے، اس کو اللہ کے ذکر میں بیٹھ جانا۔ ہم رٹیں گے اگرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے، جہاں جائیں اللہ کا ذکر شروع کر دیں، جہاں بیٹھیں اللہ کی بات کرنا شروع کر دیں، کوئی اور بات ہو ہی نہ۔ دیکھیں یہ جو منٹوں کا مراقبہ ہے نا، اس سے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی میں مراقبہ کرتا ہوں، لیکن منٹوں کے مراقبے سے بات بننے والی نہیں ہے۔ وہاں سے جی ہمیشہ ایک بڑی خوبصورت بات سمجھاتے ہیں کہ ایک بچہ جو KG میں جاتا ہے، پری اسکول جاتا ہے، اس کے پری اسکول کے جو آورز ہیں نا، وہ بھی اگر پر ویک دیکھے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ کم از کم روز 4 گھنٹے تو یہ بچہ پری اسکول آئے، 4 انٹو 5 20 گھنٹے وہ اس سے اسکول کرواتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی اب اس نے کچھ سیکھ لیا۔ یہ پری اسکول کا بچہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ روز ہم 5 منٹ کا مراقبہ کر لیں، 10 منٹ کا مراقبہ کر لیں، اس سے کچھ بات بن جائے گی۔ اس سے بات نہیں بنے گی۔ اگر ایک پری اسکول کے بچے کو 4 گھنٹے کم از کم پڑھنا پڑتا ہے صرف ABC سیکھنے کے لیے، تو اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کچھ تو ٹائم دینا پڑے گا۔ اور یہ ذکر دروازہ ہے محبت پانے کا۔ ہر بیان کے آخر میں آ کے بات یہیں ختم کرتا ہوں کہ ذکر دروازہ ہے۔ نیت یہی ہوتی ہے کہ جو پچھلی اتنی محبت کی داستان میں نے سنائی ہے، اس کو سننے کے بعد دل میں خواہش پیدا ہو کہ ہمیں بھی ایسی محبت ملے، اور یہ سوال اٹھے کہ یہ محبت میں پاؤں کیسے، تو اس کا جواب ذکر ہے۔ ذکر سے بندہ محبت پاتا ہے۔ یہ ذکر میں بیٹھنا پڑتا ہے، جب تک نہیں بیٹھیں گے
دنیا بہت مرغوب ہے، دنیا کی محبت نہیں نکلنے دے گی۔ ذکر میں بیٹھ کر جو لطف آتا ہے وہ پھر کسی اور چیز سے نہیں آتا ہے۔